طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجبت الشكر علينا ما دعا لله داعي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ۔ میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، جو تیرے ذکر سے زاہل ہے یا غوث، وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ جو غوث اعظم سرکار کا ذکر نہیں کر سکتا وہ خدا کا ذکر نہیں کر سکتا۔ جو تیرے ذکر سے زاہل ہے یا غوث، وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث۔ تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے اور تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث۔ ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ یا شیخ، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے جو مانگو گے ملے گا، تو اے بغداد والے بادشاہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ بڑے مبارک اشعار ہیں قصید غوثیہ میں جو میرے امام کی نوک قلم سے ظاہر ہوئے ہیں۔ کسی موقع پر ان اشعار کی برکتوں کو ظاہر کرنے کی توفیق ملی تو ہم اور آپ اکٹھا ہوں گے۔ دیر میں آنے کے لیے معذرت۔ تیزی کے ساتھ میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف اس یقین، اس اعتماد، اس تیقن کے ساتھ پڑھیں۔ جب پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے، تو واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کتنی؟ زور سے بولیں۔ ایک شرط ہے۔ تو پوچھا گیا وہ ایک شرط کون سی ہے؟ جتنے ذہین لوگ ہیں ابھی پتہ چلے گا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے آپ کے چہرے کی بشاشیت سے اندازہ ہوا اللہ نے آپ کو ذہانت اور عشق دونوں عطا فرمایا۔ میں اسے پھر سے ریورس کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ یعنی 200 سال پہلے جو لوگ اس تیغیہ محلے میں آئے اور انتقال کر گئے، آج کیا ان کے نام سے کوئی خط بھیجیں گے آپ؟ بولیں بھائی، نہیں بھیجیں گے۔ خط وہیں بھیجیں گے جہاں جواب ملنے کی امید ہو۔ تو درود بھی وہاں پڑھنا چاہیے جہاں صاحب درود ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بولے کہ درود پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ صاحب درود کا ہونا ضروری ہے۔ تو واصف علی واصف سے اس شخص نے پوچھا کہ اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ کہا کیوں؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے مکہ شریف میں آئے، مدینہ پاک میں ظاہراً وصال فرمایا، وہیں وہ گنبد خضرا کے سائے میں آرام کر رہے ہیں۔ ہم غیر منقسم ہندوستان میں پیدا ہوئے 1400 سال کے بعد، تو ہم نے تو حضور کا زمانہ نہیں پایا۔ تو واصف علی واصف کہتے ہیں یہ سچ ہے کہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہیں۔ اللہ، اس اعتقاد کی دہلیز پر آئیے محبتوں کا چراغ روشن۔ بولے اگر حضور ہیں تو ثبوت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بہت صحیح وقت پہ روزانہ سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، بغیر پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے۔ اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے، اور حضور ہی کائنات کی ڈلیوری کا سبب ہے۔ لہذا یقین کر لیں کہ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ یہ ساری بہاریں حضور کی وجہ سے۔ جب ایک درویش سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے،
آواز پہنچی؟ بولے؟ پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ وہ دن نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھنا چاہیے یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ حضوری کا طریقہ ہے، یہ حاضر باش ہونے کی نشانی ہے۔ اب آپ سے ایک گزارش ہے، ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب درود پڑھا کرو تو گردن جھکا لیا یا اپنی نظریں، اپنا سینس، اپنا دماغ، اپنا خیال، بائیں طرف دل ہوتا ہے، دائیں طرف روح کا مقام ہے۔ ادھر دل ہے تو سر کو جھکا کر کے یا پلکیں جھکا کر کے یا خیالات کو جھکا کر کے دل کی طرف پھر حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں۔ بولے اس سے کیا ہوگا؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں جب تمہاری زبان کی آواز دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک۔ اس طریقے سے درود پڑھنے کی عادت اگر آپ ڈال لیں گے نا، آج 13 نومبر کی شب گزر رہی ہے، ٹھیک 40 دن کے بعد صوفیہ کہتے ہیں تمہارے اس دل میں میٹھا میٹھا درد ہوگا۔ جب یہ درد ہونے لگے تو یقین کر لینا کہ تمہاری درود کی آوازیں سماعت مصطفیٰ تک پہنچ گئی۔ ایک بڑے راز سے پنے پردہ ہٹایا ہے۔ آئیے وقت کم ہے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ نور و کرم میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ سرکاہی شریف کے سرکار کا فیض ہے جو حضور غوث پاک کی بارگاہ سے وہاں تک پہنچا۔ غریب نواز کے ملک میں برکتوں کی اجارہ داری اللہ نے جن کے ذمے کرم پہ ڈالی تھی، ان میں ایک ذات چاندپور فتح شریف میں موجود رہی۔ آج ان کا مبارک علم، ان کی روحانیت، ان کی ولایت، ان کے انوار و تجلیات، اس مبارک خانوادے کی مبارک گدی پر بیٹھنے والی مبارک شخصیت، نور نگاہ مشائخ اہل سنت و عالم اسلام، یادگار مشائخ اہل سنت، صاحب سجادہ خانقاہ قادریہ یوسفیہ تیغیہ یوسفیہ چاندپور فتح شریف، جو میری نظر میں اس وقت کے بڑے بڑے مشائخ کرام میں بہت ہی قابل قدر اور بہت ہی لائق تعظیم اور بہت ہی مبارک اور مسعود شخصیت کے مالک ہیں۔ میں نے ان کی تنہائی بھی دیکھی ہے، ان کی انجمن بھی دیکھی ہے، ممبر شریف پر ان کے جلوے بھی دیکھے ہیں، اور ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں ان کے تقوی کی بہار بھی دیکھی۔ یادگار مشائخ اہل سنت حضور مفتی قسیم الحق میاں شاہ صاحب قبلہ، ان کی قدم بوسی کا فیض ہے۔ میں آپ کے قدموں کے نیچے ہوں، ان کے چھوٹے بھائی یہاں پر ہیں، میری تو یہیں تک رسائی ہو تب بھی بڑی بات ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ بڑوں کے ساتھ رہیں، ہمیں تو ان بڑوں لوگوں کے قریب رہنے والے جو چھوٹے لوگ ہیں وہ خود بہت بڑے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی چاندپور فتح شریف سیدی آقائی مولائی ملجائی حضور شاہ، عالم وقت، عالم دین، عالم ادب، عالم با کمال علامہ شاہ حضور نور نبی شاہ صاحب، یہ نور نبی بھی ہیں اور نور صدیق بھی ہیں، نور عمر بھی ہیں، نور عثمان بھی ہیں، نور علی بھی ہیں۔ اور اگر دل کہے تو کہہ دوں میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے حاضری دی ہے، تو اگر یہ کہوں کہ یہ نور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہے۔ میں نے ان کا ادب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں دیکھا، ان کی مقبولیت ان کے جھکے ہوئے سر سے ظاہر ہوتی تھی۔ آج میں ان کے قدموں کے نیچے ہوں، جتنے علماء کرام تشریف فرمائے، اللہ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک کا دربار دکھا دے اور آپ سب کو بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ آمین کہہ دیں۔ مائک والے بھائی کہاں پر ہیں؟ ہاں ادرس ایک کام کر لیں، ایک کام کر لیں، اس کا جو ایکو ہے وہ بند کر دیں، ایکو اس کا بند کر دیں بھائی جان۔ بہت اچھا مائک ہے، بہت دور تک آواز جا رہی تھی، بہت دور سے شکیل بھائی، راشد جمال بھائی، سراج بھائی لے کے مجھ کو آئے تھے۔ مجھے ابھی 15-17 دن ہوئے بغداد شریف سے آئے ہوئے، حضور غوث پاک کی بارگاہ سے آئے ہوئے، اور گھنٹوں بھی گھر پہ نہ رہ پایا اور پھر سفر پہ سفر کرتا رہا۔ آواز اس کا ایکو بند کر دیں بھائی جان، ایکو بالکل بند کریں، میں بتاتا ہوں نا، بہت اچھا مائک ہے، بہت دور تک اس کی آواز میں نے محسوس کی۔ ایکو اس کا بند کر دیں اور اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں، ایکو رہے گی تو سیٹی کی آواز آئے گی۔ ایکو اس کا بالکل بند رکھیں اور اس کی آواز بڑھائیں آپ۔ میری دونوں باتیں بہت آسان ہیں، اس میں کوئی انگریزی کا لفظ نہیں کہ ٹریول بڑھاؤ بیس بڑھاؤ، ایسا کچھ بھی سسٹم نہیں ہے، بہت آسان سسٹم ہے۔ آپ اس کا ایکو بند کر دیں، اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں، اگر یہ آپ کے بس میں ہے تو کر دیں، آپ کا اچھا مائک ہے، ٹھیک ہے۔
اب آئیے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پہلے نعت کے 2 شعر پڑھ دوں. بس اسی کیمپس میں آواز رکھیے گا بھائی، تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیں. کسی کو دقت تو نہیں ہے؟ حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں فرماتے ہیں راتوں کو مدینہ شریف میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. میری بہنوں سننا، ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ آپ راتوں کو مدینہ شریف میں ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو سرکار صدیق اکبر نے عمر فاروق اعظم سے فرمایا تھا میں چپل جوتے راتوں کو اس لیے نہیں پہنتا کہ میری چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے. کہا یہ طریقہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ تو رو کے بولے مجھے آمینہ کے لال نے بتایا. بچے بائک سے سلنسر نکال کے چلتے ہیں، گلی کوچوں سے اتنی بڑی آواز کے ساتھ بائک سے چلتے ہیں کہ غریب عورتیں جو اپنے بچوں کو تسلیاں دینا چاہتی ہیں وہ بچے ان کے ہاتھ سے گر جاتے ہیں. ایک مریض بوڑھا باپ اپنے ہاتھ میں دوائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ہماری گاڑیوں کی آواز سے اس کے ہاتھ کی دوائیاں گر جاتی ہیں. مجھے بتاؤ کہ اسلامی سسٹم کے خلاف ہے کہ نہیں؟ میں ابھی بھی آ رہا تھا تو راستے میں دیکھ کچھ بچے بیٹھے ہیں موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں. مجھے تکلیف تو نہیں ہوئی، ان بچوں کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے، لیکن درد ہوتا ہے. یہ وہ بچے ہیں جن کو اللہ نے درود پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ وہ بچے ہیں جن کی سماعتوں میں ان مبارک نعت خوانوں کی آوازوں کی گونج کا اثر غالب رہے. لیکن بچے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے بدلتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہمارے مسلم معاشرے کی تبدیلی کے تمام تر سامان ظاہر فرما دے ان مبارک نفوس قدسیہ کے صدقے و طفیل میں. بڑے ادب سے میں نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد حضور غوث پاک کی اگر اجازت ہوگی، غوث پاک کی، آپ کی نہیں، تو تھوڑی دیر غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ. کل میں جس جلسے میں تھا وہاں پر میں نے حضور کی 4 بیٹیوں کی شادی کی بات کی تھی، زینب و رقیہ، ام کلثوم اور مخدومہ کائنات کی. پرسوں جس جلسے میں تھا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ میرج کی بات کی تھی. یوٹیوب میں کبھی جانا کبھی سننا خاموشی سے تو آپ کو تھوڑی سی معلومات ہو جائے گی. کچھ کمی ہوگی تو مجھے اشارہ کیجئے گا، کوئی غلطی ہوگی تو میں توبہ کر لوں گا مرنے سے پہلے. سنیں آپ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ایک نعت کا شعر ہے. مجرم عشق ہوں محشر میں یہ پہچان رہے، مجرم عشق ہوں محشر میں یہ پہچان رہے، یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ رہے میرا گریبان رہے. مجرم عشق ہوں محشر میں یہ پہچان رہے، آپ کا ہاتھ رہے میرا گریبان رہے، اور یا رسول اللہ موت کے وقت رہے تیرا تصور ایسا کہ ملک الموت بھی کچھ دیر کو حیران رہے. موت کے وقت رہے تیرا تصور ایسا کہ ملک الموت بھی کچھ دیر کو حیران رہے. 2 شعر میں چاندپور فتح شریف کے سرکاروں اور ان علماء کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھ کے بغداد شریف گیا تھا. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پڑھتا تھا. پڑھ دوں؟ چلیں گے انشاءاللہ بغداد؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. اللہ میرے بھائیوں کے اٹھی ہوئی ہاتھوں کی آبرو بچا لے. جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے مدھوبنی ضلع ہے، یہ صوبہ بہار کی علمی اعتبار سے بڑی زرخیز زمین ہے. لوگوں کے مکانات سے زیادہ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں علم رسول، علم علی، علم رضا کی برکتیں موجود ہیں. دل پکے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ پچہی شریف ہے، پچہی شریف کا مدھوبنی کا بیلٹ ہے. 3-4 گھنٹے کے فاصلے پر پٹنہ ہے اور 4-5 گھنٹے کے فاصلے پر پورنیہ وغیرہ ہے، اور یہ دھنباد اور یہ مظفر پور کی مبارک زمین ہے. اگر کوئی ریکارڈنگ کبھی دیکھے تو سمجھ لے کہ یہ محفل ہندوستان کے صوبے بہار کی بہار کی علامت ہے. میں 2 شعر پڑھتا ہوں جو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بہت پڑھتا تھا. دیکھیں، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا. اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا. یا میرے شیخ اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا. اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا اس قرآن کی ایک آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آپ اور ہم دونوں ماں کے پستان سے لپٹے ہوئے دودھ پیتے تھے، تب سے ان علماء کرام کے اجداد و
امجاد نے قرآن کی اس آیتوں کی تلاوت کا رس کھولا ہے اور اعلان کیا ہے، اللہ نے خود کہا ہے بے شک میرے دوستوں کو کسی بات کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، اولیاء اللہ کو کسی بات کا حزن غم ملال نہیں ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو جو ولی آپ کو ملے ہیں انہیں کس بات کا ٹینشن نہیں ہے کسی بات کا، تو کہہ دو سبحان اللہ۔ بات یہاں سے یوں موڑ سکتا ہوں کہ اگر اولیاء اللہ کو کسی چیز کا ٹینشن، کوئی غم، کوئی حزن و ملال نہیں ہے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تو اولیاء کے سردار ہیں، ہائے ہائے، انہیں کیسے کسی بات کا غم، کسی بات کا درد ہوگا۔ آج اسی شیخ عبد القادر جیلانی کی تھوڑی سی مبارک زندگی سے باتیں میں آپ کی سماعتوں کی جھولی میں رکھوں گا۔ اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر وہ بیٹھیں، کہیں مت جائیں، اور آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ سے گزارش ہے اب جب کبھی بھی حضور کی محفل میں آئیے گا تو وضو بنا کے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بولیں، کبھی بے وضو غوث پاک کی باتیں نہ سنا کریں، نہ ہم سنایا کریں نہ آپ سنا کریں انشاءاللہ، تاکہ سماعتوں سے زیادہ آواز دل تک پہنچ جائے۔ دل کی پاکی مراد ہے نا بھائی، کپڑے تو سب کے پاک ہیں۔ انشاءاللہ دعا کریں حضور غوث پاک کے جد کی محفل میں جب کبھی بھی آئیں گے باوضو آئیں گے، اور میں ماں بہنوں سے، بچیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں۔ تیزی کے ساتھ ایک واقعے کا اشارہ کرنے کا حکم ہے، میں یہ بات پرانی بات ہے اسے بتا دوں، اس کے بعد تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اولیاء کے سردار ہیں تو انہیں کیسے حزن و ملال ہوگا؟ ان کی جو پیدائش مبارکہ ہے اس پر تھوڑی سی بات کروں گا۔ ان کا جو گھر ہے وہ کہاں ہے، ان کی ماں، ان کے باپ کون تھے؟ تو بڑی مشہور روایت ہے کہ ان کے باپ کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ کوئی ایک بچہ 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، وہ اونچی بولے حضور غوث پاک کے ابو کا نام کیا تھا؟ شیخ موسیٰ جنگی دوست، بولے پھر سے بولے برکتاً، بہت بہت شکریہ، یہ میں نے برکت کے طور پر کہا۔ ان کی عمر جوانی کی تھی اور جیلان یہ ایران میں ہے۔ اگر کوئی پوچھے جیلان کہاں ہے تو کیا بتاؤ گے؟ ایران میں ہے، تہران اسی ایران میں ہے، اور بستام اسی ایران میں ہے، خرقان اسی ایران میں ہے، شیراز اسی ایران میں ہے، سمنان اسی ایران میں ہے، سنجر اسی ایران میں ہے، جام اسی ایران میں ہے، سبحان اللہ، جیلان اسی ایران میں ہے، کاشان اسی ایران میں ہے، شازان اسی ایران میں ہے، اصفہان اسی ایران میں ہے، ہمدان اسی ایران میں ہے۔ یہ سارے قریب قریب شہروں کو میں نے کئی کی مرتبے دیکھے ہیں، اور ان علماء کی جوتیوں کے توسل سے دیکھیں، اور آپ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولا انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک کے ابو، میری بہنوں سننا، مجھے تمہارے قلب کو غوث پاک کی محبت کا قیدی بنانا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے ابو جا رہے تھے جیلان میں، تو ایک ندی میں بہتا ہوا سیب جا رہا تھا۔ قریب قریب 90% لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں معلوم ہے؟ بالکل معلوم، ماشاءاللہ، اور معلوم ہونی چاہیے۔ تو حضور غوث پاک سرکار کے ابو نے کیا کیا تھا؟ اس ندی سے بہتے ہوئے سیب کو اٹھا کے کھا لیا تھا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پھر اس کے جرم میں وہ پنالٹی بنائی گئی، پنالٹی دی گئی، 12 سال تک آپ نے جس باغ کی خدمت کی ہے اس باغ کے مالک کا نام تھا شیخ عبداللہ سومعی۔ 12 سال کے بعد غوث پاک کے ابو نے کہا میں نے ایک سیب کھایا تھا اور 12 سال تک آپ کی باغبانی کی ہے، اب تو میرا جرم معاف کر دیں۔ فرمایا نہیں معاف کروں گا، میری لولی لنگڑی اندھی بہری ایک بیٹی ہے، اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ ڈر گئے غوث پاک کے ابو، فرماتے کچھ بھی ہو، زندگی جیسے بھی گزرے گزار لی جائے، اگر سیب کے بارے میں مجھ سے اللہ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک سیب کھایا تھا۔ صاحبوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، جواب جلدی دینا، سیب غوث پاک کے ابو نے کہیں توڑا تو نہیں تھا؟ اونچے بولو۔ ٹھیلے پہ بک رہا تھا، لے کے بھاگے تو نہیں تھے؟ ہاں، چورا کے کھایا تو نہیں تھا؟ نہیں کھایا تھا۔ میں نے ایک درویش سے پوچھا تھا، حضور غوث پاک کے ابو کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ ایک بہتا ہوا سیب، اور آپ میری بات کی تائید کریں گے، ایک بہتا ہوا سیب، اگر غوث پاک کے ابو بہتا ہوا سیب نہ کھاتے تو سیب سڑ جاتا۔ میں نے کہا غوث پاک کے ابو نے بہتے ہوئے سیب کو سڑنے سے بچایا ہے، اسے کھا کے کون سا اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ شیخ سومئی سرکار نے 12 سال تک اپنی باغ کی باغبانی کروائی ہے؟ اگر دل پہ یہ جواب نقش ہو جائے تو کسی کاغذ پہ لکھ لینا، ایک تصویر کھینچ لینا، کبھی کبھی اس کو اسٹیٹس بنانا۔ جملہ سنیے گا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اس درویش کے جواب پر۔ میں نے کہا غوث پاک کے ابو نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا تھا۔
کہ جتنی بڑی سزا ان کو مل رہی ہے. جواب دے کے بولے کہ غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. ہائے ہائے ہائے، ذرا محبتوں سے کہہ دو سبحان اللہ. ماں باپ آوارگی کر کے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے تو بچے تو جس ادارے میں ہوں گے رسیدیں غائب کر دیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر حلال کھلا کے بچوں کو پالا ہوتا اور بچوں کو بیئر بار کے قریب بھی بٹھا دیا ہوتا نا، خدا کی قسم اس بیئر بار پر مدرسے کا بورڈ لگ جاتا 4 مہینے کے بعد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو حلال کھلانا کم کر دیا ہے. بچوں کی آوارگی کے ہم تنہا ذمہ دار ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس ندی میں وضو کیا ہے جس ندی میں بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا تھا. تو 12 سال کی پینلٹی دی گئی اور پھر وہ فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ لڑکی آپ کی جیسی بھی ہو میں اس سے رشتہ کر لوں گا. لولی لنگڑی اندھی بہری ہے. غوث پاک کے ابو نے ایکسپٹ کر لیا، رشتہ ہو گیا. جب پہلی رات اپنی بیوی کے کمرے میں گئے تو سمجھ رہے تھے اندھی بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، یہ آپ کو پتا ہے. لیکن جا کے دیکھا تو بڑی مہذب اور بڑی حیادار، بڑی عصمت مآب ایک خاتون ہاتھ پاؤں کی سلامتی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. اب یہ غوث پاک کے جو نانا شیخ عبداللہ سومئی تھے کیوں کہا تھا اندھی لولی لنگڑی بہری ہے، آپ کسی قریب کے امام سے پوچھ لیں، وہ انشاءاللہ بتا دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ غوث پاک کے ابو کا رشتہ جس لڑکی سے ہوا تھا اس کا نام تھا فاطمہ ام الخیر. ہاتھ اٹھا کے بتائیں غوث پاک کی امی کا نام کیا تھا؟ نا سب کے ہاتھ نہیں اٹھے بھائی، سیدھی سی بات ہے. فاطمہ، اونچی بولو برکت کے لیے بولو فاطمہ. اللہ اس نام کی برکتوں سے قریب کے مردوں کی مغفرت فرما دے. حضور غوث پاک کی امی کا رشتہ غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست سے ہو گیا. یہ 25 27 30 35 40 45 50 55 59 59 سال غوث پاک کی امی کی عمر ہو گئی تھی، گھر میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. 59 ایئرس، 59 سال عمر غوث پاک کی امی کی ہو گئی، ان کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا. جب غوث پاک کی امی کی عمر 60 سال کی ہوئی تب ان کے گھر میں ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر عرب کی عورتیں ہوں، یہ جو عورتیں بیٹھی ہیں، اگر عرب کی ہوں تو 65 سال تک بچے پیدا کر سکتی ہیں، اور اگر عرب کی نہیں ہیں، عجم کی ہیں، غیر عرب کی ہیں تو 60 سال میں بھی اولادیں جن نہیں سکتی ہیں. لیکن اللہ چاہے تو، بولو بھائی بولو، اس کی مرضی ہے. وہ تو چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دے. سمجھ رہے ہیں؟ حضور غوث پاک سرکار کی امی کی عمر جب 60 سال کی ہوئی تب حضور غوث پاک پیدا ہوئے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. کتنا لاڈ، کتنا پیار رہا ہوگا حضور غوث پاک کے امی کے دل میں. غوث پاک کی کتنی محبت رہی ہوگی. بہت ساری باتیں ہیں پیدائش کے پہلے، جیلان کی باتیں ہیں. ایک چھوٹی سی بات بچوں کے لیے. جب 4 سال کی عمر غوث پاک کی تھی تو دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر گزرا. اس نے کہا السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. حضور غوث پاک نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، وعلیکم السلام ورحمت اللہ. تو اس فقیر نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، میں نے 1 مرتبہ سلام کیا ہے اور آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا ہے. تو حضور غوث پاک فرمانے لگے بات یہ ہے کہ تم 5 سال پہلے بھی ادھر سے گزرے تھے، اس وقت بھی تم نے سلام کیا تھا اور تیرے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا تھا، لیکن اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. تیرے سلام کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا. میں نے سوچا کہ جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی. آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا ہوں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شان. ماں کے پیٹ میں رہ کر کے دنیا والوں کے سلام کے جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں. سماعت اتنی مضبوط ہے. تو آج مدھوبنی ضلع کی اس مبارک محفل میں بیٹھنے والوں کا عشق حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آواز نور بن کے کیسے نہیں پہنچے گا. اس عقیدے پر آپ اگر ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں اے اللہ تیرا شکر ہے. اونچی بولے اے اللہ تیرا شکر ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نا یہ غوث پاک کیسے سن لیں گے، یہاں سے 4000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. چھوٹی سی بات کرتا ہوں. ابو المعالی قادری لاہور کے بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. شیخ ابو المعالی قادری، ان کے مرید کا نام ہے شیخ لال محمد بدخشانی. علامہ بدخشانی کہتے تھے. معلوم ہے تاریخی بات یہ کہ دارا شکوہ کے پیر تھے. یہ میاں دارا شکوہ کے یہ پیر تھے بدخشانی. پیر نے کہا کہ اے میرے مرید تجھے ہر وقت ایک وظیفہ پڑھنا ہے. بدخشانی بولے حضور کیا پڑھنا ہے؟ بولے یہی پڑھنا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ.
حضور غوث پاک کا نام دینا ہے. کس کا نام؟ نا اونچی بولیں. حضور غوث پاک کا نام دینا ہے. شیخ بدخشانی کہتے ہیں میں کئی سال تک پڑھتا رہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. پھر کئی سالوں کے بعد دل میں خیال آیا اتنی مرتبہ غوث پاک کو اتنے سالوں سے یاد کرتا ہوں، پتہ نہیں میرے یاد کرنے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اگر دل گئے تو سبحان اللہ کہنا. اس کے بعد جیسے سوچا بدخشانی نے، پتہ نہیں میرے یاد کرنے کی خبر سیدنا شیخ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ سوچ کے سویا ہی تھا کہ خواب میں غوث پاک کی زیارت ہو گئی. ذرا محبت سے بولیں. خواب میں سیدنا شیخ کی زیارت نصیب ہو گئی. سیدنا شیخ نے مجھے دیکھا تو میں ایک ریگستان میں تھا اور میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی. بدخشانی فرماتے ہیں میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، ننگے سر ایک ریگستان میں کھڑا تھا. سامنے شیخ عبد القادر غوث پاک کھڑے تھے. میں نے سلام کیا، قدم بوسی کی اور میں نے کہا حضور آپ نے کرم فرمایا. تو غوث پاک نے فرمایا سن بدخشانی، تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ پتہ نہیں میرے یاد کرنے کی خبر غوث پاک کو ہوتی کہ نہیں ہوتی. سن، جب تک میں کسی کو یاد نہیں کرتا کوئی مجھے یاد کر ہی نہیں سکتا ہے. اللہ اللہ اللہ. یہی وجہ ہے کہ میں تجھے بغداد شریف سے دیکھ رہا تھا، تو ریگستان میں ہے. اس کے بعد کی ایک مسکراہٹ کی بات سنیں. سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے ننگے سر دیکھا، تو ریگستان میں کھڑا ہے، تو تیرے لیے بغداد شریف سے امامہ شریف لایا ہوں. اونچی بولے. تو ننگے سر کھڑا ہے ریگستان میں، لے امامہ شریف اسے پہن لے. اتنا شیخ نے فرمایا. بدخشانی فرماتے ہاتھ بڑھایا، آنکھ کھل گئی. گھر مہک رہا تھا، میرا جسم خوشبودار تھا، میں بہت خوش تھا. امامہ شریف نہیں ملا تو کیا ہوا، غوث پاک کی زیارت تو ہو گئی. لیکن فجر کی نماز کے بعد مجھے میرے پیر نے بلایا، بولے ادھر آؤ. میں قریب گیا تو میرے پیر نے کیا کہا سنیں آپ. خواب کس نے دیکھا تھا؟ بدخشانی نے. کس کو دیکھا تھا؟ غوث پاک کو. دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا. یہی دو تھے، دیکھنے والے اور دکھانے والے، معلوم ہے. لیکن جب پیر نے بلایا ابو المعالی قادری نے تو کیا کہا؟ اے میرے مرید بدخشانی، رات میں حضور غوث پاک کی زیارت کی ہے، بہت بہت مبارک ہو. اچھا یہ تو بتا تجھے غوث پاک نے دیا کیا ہے؟ بولے حضور کرم ہے، زیارت کرا دی. ایک امامہ شریف دے رہے تھے، بولے اسے لے لے. بس میں نے ہاتھ بڑھایا تو آنکھ کھل گئی. غوث پاک بھی چلے گئے تھے، میری آنکھ خواب کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا. تو حضور غوث پاک کے اس فیض کا اثر دیکھیں. بدخشانی کے پیر ابو المعالی قادری فرماتے ہیں او بدخشانی سن، جو امامہ شریف غوث پاک تجھے دے رہے تھے اور نہیں دیے، وہ مجھے دے کے گئے ہیں اور کہا ہے کہ اسے اپنے مرید بدخشانی کو دے دینا. آئے ہائے. جب دیکھا تو وہی امامہ تھا جو سیدنا شیخ کے ہاتھ میں تھا. کیا مطلب؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم. اپنے عقیدے کا بچاؤ کرو. میرے آقا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے فضائل اور ان کے مناقب کتنے بلند ہیں. ایک بات کا مجھے اشارہ ہے عشق اور وہ محبوب کے حوالے سے سنا دوں آپ کو. سنیں گے؟ جائیے گا نہیں انشاءاللہ، اور جائیے گا تو سیدھے بغداد شریف جانے کی نیت کر کے اٹھیے گا انشاءاللہ. کتنے لوگ جائیں گے بغداد شریف؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. اب کی سفر میں، اس سے پہلے جو سفر میرا ہوا تھا 2-3 مہینہ پہلے، اس میں 4 میرے ہندو بھائی گئے تھے. حضرت 4 ہندو دوست، 2 ہزاری باغ کے تھے اور 2 لوگ لدھیانہ پنجاب کے تھے. جو ہزاری باغ کے تھے نا، بڑے پڑھے لکھے بڑے پیارے آدمی تھے. جب غوث پاک کی بارگاہ سے نکلے نا تو میں نے پوچھا کہ کیسا لگا میرے شیخ کا روضہ. جواب بتا دوں؟ میں نے کہا میرے شیخ کا روضہ کیسے لگا؟ تو بولے کہ میں نے غوث پاک کی جالی پکڑ کے ایک جملہ کہا. دیکھیں حضور، میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ وہ کہتے میں نے شیخ اب سے فرمایا عبد القادر غوث پاک سے، یا غوث پاک مجھے نہیں معلوم میں کیوں پیدا ہوا تھا. میں ہندو مذہب کا ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم میں کیوں پیدا ہوا تھا، لیکن جب سے آپ کے روضے کو دیکھا ہے آ کر کے، دل کہتا ہے بس آپ کو دیکھنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا. ہائے ہائے. میرا امام فاضل بریلوی 100 سال پہلے اپنی قلم کو اپنی کتاب پہ رکھ کر کے یوں سمجھ لیں تصوراتی احساساتی شاعری، اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر مارا ہوگا اور یہ کہا ہوگا ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. ہائے 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 ہائے. کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. چلیں گے بغداد شریف؟ بغداد شریف کی بات ان کی شان بڑی نرالی ہے، لیکن پہلے دیکھیں محنتیں کتنی کی غوث پاک نے.
12, 13, 14 سال کی عمر ہے غوث پاک کی. آپ فرماتے ہیں میں جیلان کے قریب گزر رہا تھا. جیلان بڑا پیارا ایریا ہے, یہ آئس لینڈ کی فضا ہے, برفیلی وادیاں, ہمیشہ بارش ہوتی رہتی ہے, ٹھنڈی فضا ہے. انشاءاللہ چل کے دیکھیں گے. وہیں سامنے غوث پاک کے ابو کی مزار شریف ہے انشاءاللہ. شیخ موسیٰ جنگی دوست کا روضے اطہر شریف ہے, اور وہاں سے 1.5 گھنٹہ پہلے کے فاصلے پر بڑے پیر کی امی جان کا روضے مبارکہ ہے. چلیں گے نا انشاءاللہ؟ کیا لگائیں گے نعرہ؟ لبیک یا غوث اعظم. کون سا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کون سا نعرہ؟ ذرا اونچی آواز میں. 2-3 منٹ کی 4 منٹ کی ایک بات سن لیں, اس کے بعد میں بغداد آؤں گا آپ کو لے کر کے. سیدنا شیخ فرماتے ہیں اچانک بادلوں سے غیب سے میرے کانوں میں آواز آئی, اے عبد القادر تو بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے؟ عاشق اور محبوب 2 راستے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کی لائن ہے, یہ بیومس کی, FMBS کی, MBBS کی, نیورو سرجن کی. یہ حافظ قرآن ہے, یہ قاری قرآن ہے, یہ عالم قرآن ہے, یہ مفکر ہے, یہ ایک فقیہ ہے, یہ محدث ہے, ٹھیک ہے, یہ ایڈوکیٹ ہے جسے وکیل کہتے ہیں, یہ جج ہے, یہ چیف جسٹس ہے, یہ آرٹ سائیڈ ہے, یہ سائنس سائیڈ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے عاشق اور محبوب 2 ڈگر ہے. آواز آئی غیب سے, اے عبد القادر بڑا ہو کے تو کیا بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ. ابھی دونوں کا فرق سمجھ میں آئے گا, پہلے بیٹھے رہیے گا. میری مجبوری ہے کہ میں ایسوں کی صحبت میں رہتا ہوں, میں چیخ نہیں سکتا, چلا نہیں سکتا, اور آپ کا وقت برباد نہیں کر سکتا. میں تقریر سناتا بھی نہیں, میں تقریر اپنی یاد کراتا ہوں. بس یاد کر لیں, تاکہ کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے بتا دیجئے گا. اور جو سنیں, جس کو یہاں پر میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں, اس کو انشاءاللہ غوث پاک میں بھی انشاءاللہ بیٹھا ہوا دیکھوں گا. ایک اچھی بات نہیں ہے, غوث پاک کرم فرمائیں گے. ان کی قلیل تنخواہوں میں اتنی برکتیں ہوں گی, یہ سب جائیں گے ساتھ میں. سیدنا شیخ فرماتے میں رونے لگا, میں اپنی ماں کے پاس آیا. میں نے کہا امی جان غیب سے آواز آ رہی ہے کہ بڑا ہو کہ تو کیا بنے گا, عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں نے کہا بیٹے قریب میں, اسی جیلان کے قریب میں ایک درویش رہتا ہے, اللہ کا ولی, جس کے پاس جسم پہ کپڑے نہیں ہیں, یا ہے تو پھٹا ہوا ہے, گندگی کے ڈھیر پہ پڑا رہتا ہے, کتوں کو تکیہ بنا کے سو جاتا ہے, کیڑے مکوڑوں سے باتیں کرتا ہے, روٹیاں زمین پر پڑی ہوئی کھا لیتا ہے. اے میرے بیٹے عبد القادر بہت بڑا اللہ کا دوست ہے, جا کے اس سے پوچھ میں بڑا ہو کے کیا بنوں. حضور غوث پاک تشریف لے گئے, اس درویش کے پاس آپ نے سلام کیا, درویش نے جواب دیا. حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرے لیے کیا حکم ہے, میں بڑا ہو کے کیا بنوں, عاشق بنوں کہ محبوب؟ اس درویش نے کہا اے عبد القادر کل آؤ گے جواب مل جائے گا. حضور غوث پاک واپس آ گئے, راتیں رو رو کے گزاری. کل آپ کے مستقبل کی فائل کا نصاب تیار ہونے سے پہلے وہ کالم بھرا جائے گا کہ آپ کو عاشق بننا ہے کہ محبوب بننا ہے. سیدنا شیخ فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھی, ماں کے قدموں سے لپٹا رہا. پھر اس کے بعد میں نے امی سے کہا اجازت دو تو اس درویش سے مل کے آؤں. فرمایا جاؤ بیٹے اس سے. فرماتے جب میں گیا نا اس کے پاس, وہ زمین تھی وہ نہیں تھا, وہاں وہ درویش نہیں تھا, زمین تھی لیکن وہ نہیں تھا. میں نے پوچھا لوگوں سے بھائی ایک فقیر یہاں پر تھا, وہ کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا اے شیخ عبد القادر کل وہ مر گیا. میں نے کہا مر گیا؟ بولے ہاں کل انتقال کر گیا. میں نے لوگوں سے پوچھا اس کی قبر کہاں پر بنی ہے؟ سننا غور سے, حساسیت ہے, ضمیر زندہ ہے تو سننا. ہاں جب پوری دنیا میں آگ لگی ہو, میری بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہوں, تو میں تمہارے سامنے عمر شریف کے ڈرامے کی باتیں نہیں کر سکتا, سمجھے؟ مجھے آپ کے قدموں میں جگہ تھوڑی سی ملی ہے, اللہ مجھے آپ سے استفادہ کی توفیق بخشے. سنیں آپ, سیدنا شیخ فرماتے ہیں وہ کدھر گیا؟ بولے وہ کل مر گیا. بولے مر گیا, اس کی تدفین عمل میں آئی ہے, کہاں آئی ہے, کہاں دفن ہوئے ہیں؟ لوگوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے شیخ عبد القادر جیلانی ہمیں تو اس کے دین دھرم کا پتہ نہیں. بولے ہاں. بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کے اسے گھسیٹ کر کے جنگلوں میں چھوڑ دیا گیا ہے, چیل کوے اس کی لاش کو نوچ کے کھا رہے ہیں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے. شاعر نے کہا تھا کھال کھچتی ہے کٹتی ہے گردن, عشق کرنا تماشا نہیں ہے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ کوئی ایسی یہ بریانی نہیں ہے کہ جو گرم ہو اور کھا لیا جائے اور اس کے ہاضمے سے پہلے اپنے تصرفات کو ظاہر کر دیا جائے سفلی عمل کے ذریعے سے. نا 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 نا, یہ ڈگر قربانیاں مانگتا ہے. اس راہ پہ چلنے میں آپ کو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. قربانیاں دینی پڑیں گی آپ کو, یہ عشق کی منزل ہے. سیدنا شیخ فرماتے کہاں ہے وہ؟ بولے چیل کوے اس کی لاش کو نوچ کے کھا رہے ہیں. میرے گھر چلے آپ,
میں کتاب دکھاؤں، اس کتاب میں یہ تک لکھا ہوا ہے کتے تک ان کی لاش کو نوچ کے کھا رہے تھے۔ عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے۔ سرکار غوث پاک کو جلال آ گیا، آپ گئے اپنی آستین سے بیٹھے، او مرد قلندر، تو اللہ کا دوست ہے اور اللہ کا ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا، وعدہ شکن نہیں ہوتا، وعدے سے مکرتا نہیں ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے۔ تم نے کل مجھ سے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، اور تم کل ہی نکل لیے۔ ولی وعدے کو وفا کرتا ہے۔ بول میرے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا؟ نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے عبد القادر، میں نے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، تمہارا سوال کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میں بڑا ہو کے عاشق بنوں کہ محبوب بنوں۔ اب عاشق اور محبوب کی جو اس کی میننگ ہے آپ سمجھ لیں تو بات بن جائے گی۔ بڑا ہو کے میں کیا بنوں؟ سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس نوچی ہوئی لاش سے آواز ہے میرے سماعت میں، اس نے کہا اس مرد قلندر نے، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اگر محبوب بنو گے دنیا تمہارے پیروں کا دھون پیے گی، اگر محبوب بنو گے تو بہت ناز برداری ہوگی، اگر محبوب بنو گے دنیا تمہاری خدمت کرے گی، بہت لاڈ اور پیار کیا جائے گا، تمہارا بڑا لحاظ رکھا جائے گا، تمہارے ہر وقت خدمت کرنے والے تمہارے قدموں کے پیچھے پیچھے لگے رہیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے داماد کی عزت ہوتی نا، یہ درجہ محبوبیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ اور اے عبد القادر جیلانی، اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو دیکھ لو تمہارے سامنے یہ عاشق کی لاش پڑی ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے انڈمان نکوبار میں کیا کہا تھا؟ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہو، نہ کسی کے دل کا قرار ہو، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ میں ایک مشت غبار ہوں۔ پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، میرے در پہ شمع جلائے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار ہوں۔ نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے عبد القادر دیکھ لے، مجھے کسی نے نہلایا تک نہیں، مجھے 3x6 کی قبر بھی نہیں ملی، مجھے کسی نے 2-4-10 میٹر کا کفن بھی نہیں دیا، میری مغفرت کی دعا بھی نہیں کی گئی، میرے پیروں میں رسی باندھ کر کے چیل کووں کے حوالے کر دیا گیا۔ اگر عاشق بننا ہے تو دیکھ لے یہ عاشق کی لاش پڑی ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے جلال آ گیا، میں نے اپنے بازوؤں کو اٹھایا اور فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنو مرد قلندر، اگر عاشق بننے میں اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا، عاشق بن کے دکھائے گا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے چلا آیا، 18 سال جب میری عمر ہوئی، میری ماں کی 78 سال ہوئی، تو میں نے اپنی ماں سے کہا امی جان مجھے جیلان سے بغداد جانا ہے۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ماں رونے لگی، ماں ہوتی ہے، میری ماں رونے لگی۔ بولے بیٹے عبد القادر میری عمر 78 سال کی ہے، 60 سال کی عمر میں تھی تو پیدا ہوا تھا، آج تم مجھ سے جدا ہونا چاہتا۔ پھر ماں نے ایک جملہ کہا، اے میرے بیٹے عبد القادر جا، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے آقا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ غوث پاک کی امی رونے لگی، غوث پاک بھی رونے لگے، فرماتے میں اپنی ماں سے لپٹا ہوا تھا۔ یہ بتائیں ہاتھوں کو اٹھا کر کتنے لوگوں کی مائیں زندہ ہیں؟ اٹھائیں ماشاءاللہ، کہہ دیں اے اللہ تیرا شکر ہے۔ بولے بولے بولے، وعدہ کرو انشاءاللہ ہر سال کی مجلسوں میں کہیں مت جایا کرو، لیکن جو ایک محفل میں کوئی پیغام ملے اسے فالو کیا کرو۔ وعدہ کرو جب گھر سے باہر نکلو گے دور جانے کے لیے تو انشاءاللہ اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلو گے۔ بولو بھائی بولو، دل سے بولو انشاءاللہ۔ لوگ بڑے ظالم ہو گئے، اپنی ماؤں کو ٹھوکریں مار دیتے ہیں، اپنی ماؤں کی عزتیں نیلام کرتے ہیں، اپنی سگی بیٹی کی شادی میں اپنی ماں کو دعوت نہیں دیتے، اپنی سگی میں کوئی پوچھتا تیری ماں نہیں آئی تو سگا بیٹا کہتا ہے وہ کمینی ہو گئی، چھوٹے والے بھائی کے بہکاوے میں آ گئی، میں اپنی بیٹی کی شادی میں چھوڑ دیا اسے، موت مٹی میرا اس سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ دوست کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، ارے وہ تیری ماں ہے، ماں، اسے بلا کے لا، چل چل بلا کے لا۔ پریشر پڑا تو گیا پھر بھائی کی گھر میں اور ماں سے کہتا ہے چلے بارات آنے والی ہے۔ ماں نے رو کر کے اپنے ٹوٹے ہوئے چشمے میں اپنے آنسوؤں کو پوچھا، اپنے میلے میلے دوپٹے کو سر پہ رکھا اور ٹوٹی ہوئی چپلیں لاٹھی کے سہارے سے آ گئی اپنے بڑے بیٹے گھر پہ۔ جو بھی دیکھتا ہے اسے گھور گھور کر کے دیکھتا ہے، یہ بوڑھی پھر عورت آ گئی، مری بھی نہیں ابھی، اس کی بیوی اس کی بیٹیاں اسے گھور رہی ہیں۔ وہ بیٹھ گئی، سگی ماں ہے، بیٹھی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جہاں عورتیں پلیٹ دھلتی ہیں وہیں پر چپل بچھا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس گھر کی وہ مالکن ہے،
لیکن آج جو آ رہا ہے اسے ٹھوکریں مارتا ہے. کسی نے ایک چائے کے لیے اسے پوچھا نہیں. 2 گھنٹے کے بعد بیٹھی رہی اور رو کر کے اپنی سگی ماں اپنے سگے بیٹے کے گھر سے اپنے گھر واپس آ گئی. پھر اس نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور رو کر کے ایک جملہ کہا, اے میرے مولا, میرا بیٹا مجھ سے محبت نہیں کرتا تو کیا ہوا, میں تو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہوں. آج میرے بیٹے کی بیٹے کی بیٹی کی شادی ہے, آبرو بچانا میرے مولا. باراتیوں کے آنے پر میرے بیٹے کی آبرو بچانا. ماں روتی رہی, دنیا ہنستی رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا معلوم ہے؟ حضور فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی. اس کو لکھ لینا. اتنے مہنگے مہنگے جلسے کرتے ہو, روز اسٹیج پہ لڑائیاں ہو رہی, اختلافات کی حد ہو گئی. کبھی ہم نے اپنے نفس سے اپنے شر سے اختلاف نہیں کیا. کبھی ہم نے جلسوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کی. نعرے لگے, ہنگامے ہوئے, چلے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی, کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں, یہ ریاض الجنہ کی تیسری صف میں باب عائشہ ہے, دروازہ ہے. میرے آقا فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں اس دروازے پہ کھڑی ہو کے بولتی بیٹے محمد ادھر آؤ, تو میرے آقا فرماتے نیت توڑ کر کے اپنی ماں سے لپٹ جاتا. نبیوں کے امام کی بات ہو رہی ہے. ایک ہم ہیں کہ اپنی ماں کے لیے دوائیاں بھول جاتے ہیں, اپنی ماں کے لیے سردی میں ایک موٹا سا دوپٹہ بھی نہیں دے سکتے. اسے ہم تفریح کا سامان سمجھتے ہیں, ذلت و رسوائی کا سامان سمجھتے ہیں. معلوم ہے آپ کو بغداد شریف میں میاں حضور نے زیارت کی ہوگی, غوث پاک کے بیٹے ہیں شیخ بشیر گیلانی. معلوم ہے ایک مرتبہ میں ان کے گھر پہ گیا ہوں, کہنے لگے کہ کورونا لاک ڈاؤن کے موقع پر میری سب بچیاں بیمار پڑ گئی, میرے بچے بیمار پڑ گئے, آکسیجن کی کمی تھی, دوائیاں بھی نہیں تھی, بابو شیخ بھی دور تھا اور ہاسپٹل جو مستشفیٰ کہتے ہیں نا وہ سب لاک تھے, بڑی دقتیں تھیں, موت پہ موت ہو رہی تھی. میں سمجھ گیا کہ میری بچیاں مر جائیں گی, میرے بچے مر جائیں گے. شیخ بشیر گیلانی کہتے میں تھک گیا, میں سمجھ گیا کہ اب بچوں کو مرنے سے بچا نہیں پاؤں گا. میری بوڑھی ماں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی, میں اپنی ماں کو اٹھا کے لایا, ایک کرسی پر بٹھایا اور کہتے ہیں جب میری ماں کرسی پر بیٹھ گئی تو میں نے اپنی ماں کے قدموں کے نیچے پلاسٹک کا ٹپ لا کے رکھ دیا, بالٹی بڑی والی رکھ دیا, ایک لوٹا پانی لے کے آیا. جب ایک لوٹا پانی آ گیا تو میں نے اس پانی سے اپنی ماں کے پیروں کو دھلا, خوب دونوں پیر کو دھلے. دھلنے کے بعد سارا پانی اسی بالٹی میں رکھ لیا. رکھنے کے بعد ایک گلاس منگوایا, میں نے اپنی سب بچوں کو بلایا, میں نے کہا ادھر آ جاؤ, سب لائن سے بیٹھ جاؤ. سارے بچے میری لائن سے بیٹھ گئے. شیخ بشیر گیلانی کہتے ہیں بس اسی بالٹی کا اپنی ماں کے پیروں کا دھون گلاس میں بھر بھر کے اپنی بچیوں کو پلاتا جاتا تھا, اپنے بچوں کو پلاتا تھا اور کہتا تھا پی لو پی لو, رب کا نام لے کے پی لو, کسی اور وجہ سے تمہیں موت آ سکتی ہے, کورونا کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی ہے, اس لیے کہ تمہیں میں نے اپنی ماں کے پیروں کا دھون پلا دیا ہے. تمہیں میں نے اپنی ماں کے پیروں کا دھون پلا دیا. کیا دقتیں ہوتی ہیں ماں سے دعا کرنے کی بنیاد پر. یہ سرکار محبوب الہی کی چوکھٹ ہے. دہلی میں لوگوں نے کہا بارش نہیں ہوتی ہے, فرمایا رب چاہے گا باذن اللہ ابھی ہوگی. اندر گئے, ایک دھاگا لے کے آئے, اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور کہا میرے مولا اس دھاگے کی آبرو بچا لے, دلی جل تھل ہو جائے. اتنی بارش, دلی بھر گئی. لوگوں نے کہا اے محبوب الہی آپ نے کیا کہہ کے اللہ کے بارگاہ سے پانی منگوایا ہے؟ آپ کہتے ہیں وسیلے کے طور پر میں نے ایک دھاگا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ وہ دھاگا کہاں کہا ہے؟ تو سرکار محبوب الہی نے رو کر کہا میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا ہے. پھر سے اپنے ہاتھوں کو اڑاؤ جن کی ماں زندہ ہے, اٹھائیں, پھر سے بولے اے اللہ تیرا شکر ہے. کبھی بھی گھر سے باہر جانا 2-4-10 کلومیٹر کے لیے نا, اپنی ماں کا ہاتھ چومنا. انشاءاللہ بولے, دل سے بولے انشاءاللہ. میری ماں کا 4 سال پہلے انتقال ہو گیا. میں راتوں کو اپنے گھر جاتا تھا تو میں 3 بجے 4 بجے سردی کے دنوں میں باہر بیٹھ جاتا تھا. میری ماں دروازے کے قریب سوتی تھی. میں اپنی ماں کو دستک دے کے جگانا نہیں چاہتا تھا. میں باہر ٹیبل پر بیٹھے رہتا تھا سردی کے دنوں میں بھی. میری ماں کی آنکھ کھلتی, اچانک دروازہ کھول کے باہر آتی, بیٹا تو آ گیا؟ تو میں کہتا ہاں آپ امی میں آ گیا. بولے کب آیا؟ میں کہتا میں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا. مجھ سے بتایا کیوں نہیں؟ دروازے پہ تو نے دستک کیوں نہیں دی؟ میں ڈر کے بولتا امی بات یہ ہے کہ تجھے تیری نیند میں خلل پیدا ہو جائے, تیری نیند میں تکلیف ہوگی. میری ماں رو کے بولتی تھی بیٹا میں زندہ ہوں اپنے بچوں کی آسانیاں کے لیے, تیری راہ تکتی ہوں میرے بیٹے.
یہ ماؤں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج میں آپ کے قدموں کے نیچے ہوں. خدا کی قسم بہت رو گے جب ماں دنیا سے چلی جائے گی، بہت رو گے. ماں کو ذلت و رسوائی کی آنکھوں سے مت دیکھو. ماں ماں ہوتی ہے. ایک عالم دین 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کیا، اور 9 سال کے بعد جب گھر گیا تو اس کے دوستوں نے کہا یار تیری دعائیں کیسے قبول ہونے لگی، تو عالم سے اللہ کا ولی بن گیا. وہ عالم دین رو کے بولا میں 9 سال کے بعد اپنے سر پہ پگڑی باندھ کے دستار لے کے گھر گیا تو میری ماں بیمار تھی. میں اپنی ماں کے قدم کے نیچے بیٹھ گیا. میری ماں بولی پڑھ کے آ گیا؟ میں نے کہا جی اماں پڑھ کے آ گیا. فرمایا میری ماں نے بیٹے بیٹھ جا میں تجھے دیکھ لوں. میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، میری ماں مجھے دیکھتی تھی. وہ عالم دین 9 سال تک چٹائی اور پٹائی کے دور سے گزرنے کے بعد ماں کے قدم کے نیچے بیٹھا. ماں نے کہا بیٹے مجھے سونا ہے، ایک کام کر. بولے کیا؟ بولے دروازہ بند کر دے. ایک پلہ دروازے کا بند کر دے. 2 پلے ہوتے ہیں نا، ایک پلہ جو ہے نا بند کر دے، ایک کو کھول دے. وہ عالم دین کہتے ہیں اے میرے دوستو، میرے کلاس فیلو، میرے ساتھ پڑھنے والوں، میں نے امی کے کہنے پر ایک دروازے کا پلہ بند کر دیا اور ایک کو کھول دیا. پھر امی کے پاؤں دبانے لگا. اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا پتہ نہیں امی نے دوسرے پلے کو بند کرنے کے لیے نہ کہا ہو، میں نے جس کو بند کیا ہے اسے کھولنے کے لیے امی نے ہو سکتا ہے کہا ہو. تو اٹھ کے گئے، جس کو بند کیا تھا اسے کھول دیا، جسے کھولا تھا اسے بند کر دیا. پھر آئے، پھر خیال آیا پتہ نہیں امی نے اس کو بند کرنے کے لیے کہا ہو، پھر جا کے اسے بند کیا، اسے کھول دیا. ایسے رات بھر کبھی اس پلے کو بند کرتے، کبھی اس پلے کو بند کرتے، کبھی اس پلے کو، کبھی اس پلے کو. وہ عالم دین کہتے ہیں صبح کی اذان کی آواز آئی، میری ماں نے آنکھ کھولی. فرمایا بیٹا تو سویا نہیں؟ میں نے کہا امی میں تیری خدمت کر کے جاگ کر کے اپنی تقدیر جگا رہا تھا. ماں نے کہا میرے بیٹے سن، یہ بتا یہ رات بھر کھٹ کھٹ کی آواز کیسے آ رہی تھی؟ تو بیٹے نے کہا عالم دین نے امی تو نے یہ کہا تھا ایک دروازے کے پلے کو بند کر لے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ دائیں پلے کو بند کر لے. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں دائیں پلے کو بند کروں کہ بائیں. کبھی دایاں بند کرتا، کبھی بایاں بند کرتا، کبھی بایاں، کبھی دایاں، کبھی دایاں، کبھی بایاں. امی معاف کرنا، رات بھر دروازہ بند کرنے میں میری گزر گئی. ماں نے کہا میرے بیٹے تو نے یہ کہاں سیکھا؟ تو کہا کہ 9 سال مدرسے میں میں نے ماں کی خدمت کا اصول، آئین، آرٹیکل سیکھا. بس ماں کی کیفیت بدل گئی. وہ مریضہ جو اوپر جانے والی تھی، موت کے منہ میں جانے والی ماں کا دل تڑپ گیا. اس نے کہا میرے بیٹے میری طرف دیکھ، ادھر دیکھ. عالم دین اپنے دوستوں سے کہتے جیسے میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو مجھے ماں کا چہرہ نظر نہیں آیا. ماں کے چہرے کے پیچھے دیوار تھی، دیوار نظر نہیں آئی. خدا کی قسم کہتے ہیں کہ سامنے خلاف کعبہ نظر آ رہا تھا، دیوار کعبہ نظر آ رہی تھی. اور اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے میرے بندے سن، 9 سال تک تجھے مدرسے میں جو نہ ملا آج وہ تیری ماں کی دعا کے صدقے میں تجھے دیتا ہوں. جا، تجھے میں نے اپنا ولی بنا لیا ہے، ولایت کی سرٹیفکیٹ عطا فرما دی ہے. تجھے میں نے ولایت کی سرٹیفکیٹ عطا فرما دی ہے. سیدنا شیخ صاحبو اپنی ماں سے محبت کیا کرو انشاءاللہ. بولے سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں میرا کوئی کام کبھی رکا نہیں جب تک میری ماں زندہ تھی. کبھی کوئی کام رکا نہیں، کبھی نہیں رکا. لیکن جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تب بھی میرا کوئی کام رکا نہیں. لوگوں نے کہا ماں کے انتقال کے بعد کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی، ماں کی قبر پہ چلا جاتا تھا، اوپر سے دعا کرتا تھا. میری ماں قبر کے نیچے بیٹھ لیٹے لیٹے آمین کہتی تھی اور میرا کام ہو جاتا تھا. ذرا محبت سے ماؤں کے نام پہ سبحان اللہ بولو. یہ جو بوڑھی مائیں، بیٹی بیٹھ جا ماشاءاللہ، اللہ بچوں پر کرم فرمائے، اللہ میری ماؤں پہ کرم فرما دے. اور جن کی ماؤں کا انتقال ہو گیا وہ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کی مرضی ہے. حضور نے اپنے پاس بلا لیا. وعدہ کیجئے قریب میں قبرستان ہو تو ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور جایا کرو انشاءاللہ. بولے دل سے بولے انشاءاللہ. اور جایا کرو تو صوفیہ فرماتے ہیں چونٹیوں کے لیے چینی یا کوئی میٹھی چیزیں لے کے جایا کرو. کم سے کم کبوتروں کے لیے، کووں کے لیے، گلہری کے لیے پارلے بسکٹ لے لیا کرو، یا کوئی سیو لے لیا کرو جسے جانور پرندے کھا لے، یا 5 روپے کی چینی لے کر کے 10-20 قبرستان کے پیڑ پودوں میں ڈال دیا کرو. ایک اور گزارش کرتا ہوں، صوفیہ فرماتے ہیں اگر ایک قبرستان میں 100 مردے ہوں، اسی میں تمہاری ماں تمہارے باپ دفن ہوں، تو یہ سوچ کے مت جایا کرو کہ یہاں میری ماں میرے باپ دفن ہیں. یہ سوچ کے جایا کرو کہ اس قبرستان میں اگر 100 مردے ہیں تو اس قبرستان میں 100 مرتبہ مدینے والے آقا تشریف لا چکے ہیں. آئے ہائے.
یہ حضور کی گزرگاہ ہے. اپنا تعلق اپنی گزری ہوئی ماں سے جوڑیں گے. دل سے بولے انشاءاللہ. بولنا نہیں دوستو، بولنا نہیں. پیروں کی تو جوتوں کو سر پہ اٹھا لیا، ماں کے ٹوٹے ہوئے چشموں کو چومو گے کب؟ پیروں کے گزرنے کے راستے کو آپ بند کر دیتے ہیں، ماں کے پھٹے ہوئے دوپٹے کو اپنے سر کا امامہ شریف کب بناؤ گے؟ خدا کی قسم، ماں سے میری نظر میں بڑا کوئی پیر نہیں ہوتا. ماں طلب جائے تو اللہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے. میرا ٹاپک تو یہ نہیں تھا، میں ادھر کیسے آ گیا. لیکن صاحبو اپنی ماں سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ. یہی تو جلسے کا مقصد ہے. اور کیا مطلب؟ یہ کوئی کبیر شرما کے ڈرامے تو ہے نہیں کہ ہم کھیل کود کی باتیں کریں آپ کے سامنے. حضور غوث پاک رونے لگے. ماں نے کہا میرے بیٹے تو جا، تو اپنے بابا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے. ماں نے ایک جملہ کہا تھا. کیا کہا تھا بتا دوں؟ عراق میں دو برائیاں تھیں. عراق میں دو برائیاں تھیں جب غوث پاک آئے. ایک ننگا پن، ایک شیعت رافضیت. یہ دو برائیاں تھیں بغداد میں. لڑکیاں اتنا کم لباس پہن کے چلتی تھیں، یہ پرہیزگار لوگ نقاب اوڑھ کے چلتے تھے. یہ بغداد کی برائی کا عالم تھا. اور شیعت رافضیت زوروں پر تھی. لیکن آپ کی ماں نے یہ نہیں کہا میرے بیٹے ان فتنوں سے بچ کے رہنا. آپ کی ماں نے ایک بات کہی تھی، بتا دوں؟ آپ کی ماں نے کہا اے میرے بیٹے عبد القادر، ہمیشہ سچ بولنا، یہی میری نصیحت ہے. کبھی کسی ماں نے اپنے بچے سے نہیں کہا. یہی کہا بیٹا جغرافیہ میں ٹاپ کر لے، میتھ میں ٹاپ کر لے، انگریزی میں ٹاپ کر لے. کبھی اے میری بہنوں اپنے بچوں سے بولا کرو اے میرے بیٹے سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر لے. انشاءاللہ بولے. سرکار غوث اعظم کو آپ کی امی جان نے ایک مبارک عمل بتایا تھا جس کو میں نے ہر تقریر میں بیان کیا. معلوم ہے یہ دعا مجھے جس بزرگ نے بتائی تھی 25,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے. آپ کی آواز کمزور ہے. یہ دعا جس نے بتائی 25,000 لوگوں نے ان کے مبارک ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا ہے. محبت سے بولے. اگر کہو تو وہ دعا بتا دوں. حضور غوث پاک کی زیارت ہو سکتی ہے، ان کے دربار کی بھی زیارت ہو سکتی ہے. انشاءاللہ بولے. ہر نماز کے بعد اسے 11 مرتبہ اپنے معمول میں لے آئیں. انشاءاللہ پڑھیں میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز اونچی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد. حضور غوث پاک فرماتے میری ماں نے کہا میرے بیٹے سچ بولنا. میں اپنی ماں کی قدم چوم کے آگے بڑھ گیا. شاعر نے کہا تھا رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں. غوث پاک جیلان سے نکلے، ہمدان کے راستے پر آئے. احمد بدوی 60 ڈاکوؤں کا سردار تھا. غوث پاک کے ایک سچ بولنے کی وجہ سے توبہ کی توفیق پائی. رات کے اندھیرے میں غوث پاک نے بغداد شہر کے باب العزج محلے میں انٹری فرمائی اور اس کے بعد صبح کو کلاس میں داخل ہوئے. اگر میں انٹری اور کلاس کی پہلی یوم کی بات کروں گا تو ٹائم لگے گا. سرکار غوث اعظم نے 7 سال تک اسی باب العزج کے جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی. کتنے سال تک؟ ہاتھوں کو اڑا کے بولے کتنے؟ 18 سال میں آئے تھے، 7 سال تعلیم حاصل کی. عمر کتنی ہوئی؟ 25 سال غوث پاک کی عمر شریف ہوئی. اب آپ نے کیا کیا معلوم ہے؟ علم حاصل کر لیا. آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ. میں علم حاصل کرتے کرتے قطب بن گیا. یہ کیسے؟ اس فلسفے پر جائیں. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نوچی ہوئی لاش کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا کے کیا وعدہ کیا تھا؟ اگر عاشق بننے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا. اب عاشق بننے کے لیے غوث پاک فرماتے میں بغداد شہر سے نکلا اور تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسے صحابی رسول کی مدح شریف ہے جن کا نام لوں گا تو آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے اور بتا کے لوں گا تو آپ طلب کے بولیں گے. یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا دنیا والے جنت کو ڈھونڈتے ہیں، جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے. جن کے روضے کے قریب میں وہ صحابی ہیں جن کو پرائیویٹ رازدار مصطفیٰ کہا جاتا ہے، حذیفہ یمانی لیٹے ہوئے ہیں. اور ان کے قریب میں امام جعفر صادق کے بھائی امام طاہر لیٹے ہوئے ہیں. ان کے قریب میں جناب جابر انصاری کے باپ جناب عبداللہ انصاری، انہی کے نام پر ان کے سگے بیٹے عبداللہ انصاری لیٹے ہوئے ہیں. قریب میں کسرا کا وہ محل ہے جو حضور کی پیدائش پر جس کی دیواریں پھٹ گئی تھیں اور جس گھر کے اندر
امام مولا علی اکبر مولا علی اصغر کی ماں مخدومہ شہربانو پیدا ہوئی تھی۔ قریب میں 3 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ کا وہ ایریا ہے جہاں پر ڈاکٹر اقبال نے کھڑے ہو کے یہ شعر کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اسی زمین کے قریب میں جنگل تھا، حضور غوث پاک فرماتے میں اس جنگل میں آ گیا، کیا کرنے آئے ہیں؟ عشق کی منزل کو طے کرنے کے لیے آئے ہوئے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں، 800 روپے کلو گوشت کھا کے ہڈیاں ہندوؤں کے دروازے پر پھینک دینے کا نام عشق نہیں ہے، موزن کے لہجے کے مذاق اڑانے کا نام عشق نہیں ہے، طالب علم کے پھٹے ہوئے کپڑے پر کمنٹس کرنے کا نام عشق نہیں ہے۔ سمجھ رہے اپنی بچوں کو آوارگی سکھانے کا نام عشق نہیں ہے۔ سنیں عشق کسے کہتے ہیں؟ سرکار غوث اعظم فرماتے 25 سال میں اس مدائن کے جنگل میں تھا، جب جاؤ گے تو چیخ نکل آئے گی آپ کی اس جنگل کے قریب کا بیلٹ اب دیکھو گے تو، جہاں ان سرکاروں نے بارہا دیکھا ہوگا۔ معلوم ہے حضور غوث پاک فرماتے 25 سال تک میں اس جنگل میں تھا، کبھی کبھی پورے سال تک مجھے پانی پینے کے لیے قطرہ نہیں ملتا تھا، اجازت نہیں تھی، درختوں کی پتیاں کھا کر کے میں اس جنگل میں رہتا تھا، پیٹ پر میرے 2 پتھر بندھے ہوتے تھے۔ کس کی بات کرتا ہوں؟ اس عبد القادر جیلانی کی، جس کے پاس اتنی دولت آنے والی تھی کہ سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جانے والی۔ لیکن عشق کی منزل کتنی مشکل ہے، آپ ذرا سا صبر نہیں کرتے ہیں۔ تھوڑا سا مائک کی آواز کم کر دی جائے تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں گے ہم، ہاں سردی بڑھ جائے تو ہم نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، پیسے آ جائیں تو علماء کرام کو جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے میں 25 سال تک اس جنگل میں بڑی مشقتوں کے ساتھ گزارا، لوگ مجھے پاگل کہا کرتے تھے، لوگ میرے پر پتھر مارتے تھے، چور مجھے دیکھ کے بھاگتے نہیں تھے، لوگ میری لاش کو جب دم نفس کا شکار ہوتا تو مجھے اٹھا کر کے مردہ لاوارث لاشیں جہاں پڑی ہوتی وہاں ڈال دیتے تھے، اور پھر مجھے مردوں کو نہلانے والا اٹھا کے میرے جسم پر پانی ڈالتا تھا، میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وہ مجھ سے کہتا عبد القادر تو زندہ ہے، میں زندہ رہتا، وہ مجھے دھکے مار کے باہر کرتا۔ سنیں یہ عشق کی منزلیں کتنی مشکل ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سمجھ گیا کہ اب میرے بچنے کی صورت نہیں ہے، میں مدائن کے جنگل سے نکلا اور پھر گرتے پڑتے بغداد شہر کے شونیزیہ محلے میں آ گیا۔ جب اس محلے میں آیا تو ایک مبارک مسجد تھی، میں اسی مسجد کے کنارے پر اندر جا کے بیٹھ گیا۔ جب میں اس مسجد میں جا کے بیٹھا نا، سرکار غوث پاک فرماتے اتنی بھوک لگی تھی، میرے مرنے کے سارے اسباب میرے سامنے تھے، میری پلکیں بھی کھلنے کو تیار نہیں تھی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا اپنی موت کے انتظار میں، اچانک میرے سامنے اسی مسجد میں ایک شخص ٹفن میں کھانا لے کے آیا اور میرے سامنے اس نے ٹفن کو کھولا اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ آپ کے لیے یہ تفریح کا سامان ہوگا، لیکن بتا دوں خدا کی قسم بہت رویا تھا میں اس واقعے کو پڑھ کر کے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے میرے سامنے وہ کھانا کھاتا تھا اور مجھے پورے سال کی بھوک لگی تھی، منہ جب وہ لقمے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالتا تھا تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے منہ میرا کھل جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک فرماتے مجھے اس نے دیکھا تو کہا ادھر آؤ مسافر۔ غوث پاک اٹھے گرتے پڑتے اس کے پاس گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھوکے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کھا لو، نہ یہ میرا ہے نہ تیرا ہے، اسے کھا لو۔ تو میں نے کہا نہ میرا ہے نہ تیرا ہے تو ہے کس کا اور تم ہو کون؟ تب اس مسافر نے کہا تھا اے مسافر سن، میں عراق کا نہیں ہوں۔ میں نے کہا پھر کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں ایران کا ہوں۔ تو غوث پاک فرماتے ایران میں کہاں کے ہو؟ تہران کے ہو، مشہد کے ہو، جام کے ہو، شیراز کے ہو، کاشان کے، کہاں کے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو جیلان کا رہنے والا ہوں۔ یہ غوث پاک کی پیدائش کا شہر تھا۔ فرمایا تم جیلانی ہو؟ اس نے کہا ہاں حضور میں جیلانی ہوں۔ یہاں کیسے؟ اس نے کہا بزنس کے لیے بغداد آیا تھا، اور جب بغداد آ رہا تھا تو میرے محلے میں ایک شریفوں کا خاندان رہتا ہے، یہ حسنی خاندان حسینی نور سے مالا مال ہے، اس خاندان میں بوڑھی عورت رہتی ہے۔ اے مسافر سن، جب پورے جیلان والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس بوڑھی عورت کے دوپٹے کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ بولے اس کا نام کیا ہے؟ تو اس مسافر نے کہا اس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے۔ بولے انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کے بولے بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو بغداد جا رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں امی میں بغداد جا رہا ہوں۔ پردے کی اوٹ سے بولی میرے عبد القادر کو خرچے کے پیسے دے دینا، میرے عبد القادر کو اتنے پیسے دے دینا، ان دنوں بڑا پریشان لگتا ہے میرا عبد القادر، اور اس سے کہنا کہ اپنے کام میں لگا رہے، اپنے کام کو کرتا رہے، اور اس کی ماں بڑی خیریت سے ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں پھر وہ کہتا ہے میں بغداد آ گیا، میں نے اپنی بزنس کی،
اور بزنس کے بعد عبد القادر کو ڈھونڈنے لگا. جب باب العزج گیا تو لوگوں نے کہا اس کی تو دستار ہو گئی ہے. میں نے کہا کہاں ہے وہ؟ بولے نجف میں ہوگا, مولا علی کے روزے پر. وہاں نہ ملا. کربلا گیا, حسین پاک کی بارگاہ میں, وہاں نہ ملا. کسی نے کہا آزمیہ میں ہوگا امام اعظم کے ہاں, وہاں نہ ملا. کسی نے کہا کاظمین میں ہوگا, وہاں نہ ملا. بہت ڈھونڈا عبد القادر کو, عبد القادر نہ ملا. غوث پاک فرماتے پھر تو اس نے کہا اسے ڈھونڈنے کے چکر میں میرے پیسے ختم ہو گئے. جب میرے پیسے ختم ہو گئے تو میں عبد القادر کے خرچے والے پیسے سے کھانا منگا کے کھا رہا ہوں. اسی لیے میں نے کہا نہ میرا ہے نہ تیرا ہے. غوث پاک سرکار رونے لگے. اس نے کہا روتے کیوں ہو؟ تو غوث پاک نے فرمایا جس عبد القادر کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میں ہی ہوں. کاش آپ کی آواز تھوڑی سی بلند ہو جاتی. جس عبد القادر کو تم ڈھونڈتے وہ میں ہی ہوں. اتنا سنا تھا وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا فاطمہ ام الخیر کے بیٹے؟ فرمایا ہاں. موسیٰ جنگی دوست کے لاڈلے؟ فرمایا ہاں. بولے عبداللہ جیلانی تمہارے دادا کا نام؟ فرمایا ہاں. بولے یحییٰ زاہد کے تم سگے پرپوتے ہو؟ فرمایا ہاں. کہا عائشہ جیلانی تمہاری پھپھو ہے؟ کہا ہاں. کہا اے عبد القادر تو بڑا خوش قسمت ہے, تجھے ایسی مبارک ماں ملی ہے, ایسا مبارک باپ ملا ہے. لے اس سے پہلے میں تیرا میزبان تھا, تو میرا مہمان تھا, اب میں تیرا مہمان ہوں, تو میرا میزبان ہے. اگر کہے گا تو کھاؤں گا, نہیں کہے گا تو نہیں کھاؤں گا. غوث پاک سرکار نے اس مسافر کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا. رو کے پوچھا میری ماں کیسی ہے؟ ماں کی خیریت مطلوب تھی, بتائی اس شخص نے. اس کے بعد غوث پاک نے اسے خرچے کے پیسے دیے. آج ہمارے پاس پیسے آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ایک بائک تھی تو 2 لے لیتے ہیں, اگر گھر میں پتھر لگے ہوئے تو اسے نکال کر کے اٹالین سامان لگاتے ہیں, اگر وہ کمزور کمپنی کے ہیں تو برانڈڈ سامان ہم واش بیسن جیسے چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں. حضور غوث پاک سرکار نے کیا کیا؟ خرچے کے پیسے آئے تھے, 4-5 مہینے کے خرچے کے پیسے تھے. سیدنا شیخ نے کیا کیا؟ سارے پیسوں سے کھانے کا سامان خرید لیا. سارے پیسوں سے کھانے کا سامان خریدا, اور اس سامان کو خریدنے کے بعد حضور غوث پاک نے غلاموں کو بلایا, نوکر چاکر کو, فرمایا آ جاؤ اور پورے بغداد کے فقیروں کو اسے کھلا دو. پورے بغداد کے فقیروں کو پیٹ بھر کھانا کھلا دو. ایک دوست نے کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی ذرا یہ تو بتاؤ, کل پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے, آج لنگر بٹوا رہے ہو, پیسے کہاں سے آئے؟ تو غوث پاک فرماتے مجھے میری ماں نے بھجوائے تھے. بولے تیری ماں نے تجھے کیوں بھجوائے تھے؟ کہا خرچے کے لیے بھجوائے تھے. کہا پھر؟ کہا سارے پیسوں سے میں نے کھانا بغداد کے غریبوں کو بانٹ دیا ہے. اس نے کہا عبد القادر ارے کل کیا کھائے گا؟ تو غوث پاک نے جملہ کہا تھا, دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. میرے شیخ فرماتے سن, جو پروردگار عالم عبد القادر کو ایک دن میں اتنا دے سکتا ہے, وہ کل عبد القادر کو بھوکا نہیں مار دے گا انشاءاللہ. وہ گھر بے برکتی کا اڈا ہوتے ہیں جس گھر میں کوئی مہمان نہیں جاتا. صاحبوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ انشاءاللہ بولے. کبھی کبھی عصر مغرب کی نمازوں کے بعد نمازیوں کو اپنے گھر میں بلایا کرو, انشاءاللہ بولے. تھوڑی سی کھجوریں رکھ دیا کرو اور 2-4 چائے بنا دیا کرو. بولے یہ کیا ہے؟ کہنا غوث پاک کے نام پر یہ لنگر ہے. اپنے گھروں میں مہمانوں کو بلاتے رہا کرو, غریبوں کو کھانا کھلاتے رہا کرو. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں پبلک کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے نہیں ملی. سمجھ گئے؟ یہ لنگر وغیرہ کے اہتمام کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. عمل کرو گے انشاءاللہ؟ دل سے بولیں انشاءاللہ.